اس کے جہاں تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے، ایک فائدہ یہ کہ اگر کسی کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہو، یا یہ کہ ایسا مرض ہے کہ اس میں زیادہ پانی پینا اس کے لیے نافع نہیں ہے، مثلا ڈائلیسس وغیرہ والوں کو پانی کم پینا پڑتا ہے، یا رمضان کے روزے ہیں تو بڑی شدت کی گرمی ہے تو پیاس زیادہ نہ لگے، اس کے لیے زبردست تاثیر ہے اس میں۔ اس کا طریقہ یہ کہ سیسا ایک دھات ہے، سیسے کی دھات کے اوپر یہ راہ جو ہے گندا کر لیں، کھدوا لیں یا کسی پکی روشنائی سے اس کے اوپر لکھ لیں، چھوٹی سی پتری کے اوپر لکھ لیں اور اس کو زبان کے نیچے رکھیں تو آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ ہاں، لہٰذا آپ سفر میں ہیں، زبان کے نیچے رکھ لی، آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور اگر یا پھر آپ کا پانی کا برتن اس کے اندر یہ تختی رکھ دی اور روزانہ اس میں سے صبح 3 گھونٹ پانی کے پی لیا کریں، سارے دن پیاس نہیں لگے گی۔ تو لوگ حالت صوم میں جہاں شدت کی گرمی ہو یا ایسا کوئی مریض، زبردست اس میں تاثیر ہے، کیونکہ اس میں برودت ہے، وہ خاص قسم کی برودت ٹھنڈک بدن کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کو پیاس جو ہے وہ حرارت کی وجہ سے تو لگتی ہے، تو حرارت کو معتدل کرنے کے لیے انسان پانی پیتا ہے، تو یہ اس میں تاثیر ہے، اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ چمگادڑ جاتے، چمگادڑ بیٹ غالباً کہتے ہیں اس کو، تو چمگادڑ کی کھال، اس کی کھال کا ٹکڑا لے کے اس کے اوپر اس کا ایک نقش ہے وہ کندہ کرے، وہ جو ہے وہ اسکرین پہ دکھا رہے ہوں گے، تو یہ دائرۃ النوم کہتے ہیں، ایک گول دائرہ ہے اور اس کے اندر درمیان میں راہ لکھنا ہے اور ارد گرد 10 مرتبہ 200 200 200 200 کا عدد 10 ٹائم، تو وہ اس کو دائرۃ النوم کہتے ہیں۔ یہ اس کے اوپر بنا کے اس کو آپ جو بندہ اپنی جیب میں رکھے گا، اپنے ساتھ رکھے گا، اس کو نیند نہیں آئے گی۔ یعنی اگر کوئی چاہتا ہے کہ مجھے نیند نہ آئے تو وہ یہ عمل کر لے اور یہ چیز اپنے ساتھ رکھے، جب چاہتا ہے کہ مجھے نیند نہ آئے تو وہ جیب میں رکھے، اپنے ساتھ رکھے، اس کو نیند نہیں آئے گی، بالکل نشاط میں رہے گا، اپنے جو بھی کام کرنا کرتے رہے۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں ابھی نیند نہ آئے، مجھے فلاں اسائنمنٹ کرنا ہے، نیند سے بچنا چاہتے ہیں، وہ کر لیں تو اس کو نیند نہیں آئے گی۔ یا کوئی رات کی سیکورٹی کرتا ہے، چوکی دارہ کرتا ہے، وہ جناب وہ یہ جیب میں ڈال کے پھرتا ہے، نیند نہیں آئے گی، تو پھر وہ یہ نہیں کہے گا کہ وہ کہتے ہیں نا چوکی دار گلی کوچوں میں، چکو دیہاتوں میں کہتے جاگتے رہنا 3:30 نہیں رہنا تو پھر یہ نہیں کہے گا کہ وہ خود بھی جاگتا ہوگا، ورنہ کہتے آپ بھی جاگتے رہتے سونا، تو یہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ زبردست میں تاثیر ہے، نیند نہیں آتی۔ اور جو ایک جو ہے تاثیر جو ہے اس میں اور عجیب و غریب ہے، کوئی قیدی ہے، قید سے رہا نہیں ہو رہا، اس کے لیے زبردست تاثیر وہ یہ کہ عرق گلاب، زردے کا رنگ اور یہ کیا کہتے ہیں ہینگ کا پاؤڈر مکس کر کے ایک روشنائی بنا کے اس کا ایک یہ ٹرائنگل بنائیں، تکون بنائیں، سکرین کے اوپر نقشہ دکھا رہے ہوں گے، وہ تکون بنائیں، اوپر 786 لکھیں، اس کے اندر تکون میں 3 لائنیں، پہلی لائن پہ 1 مرتبہ راہ لکھیں، دوسری لائن میں 3 مرتبہ راہ لکھیں اور تیسری لائن میں 5 دفعہ راہ لکھیں، ٹوٹل 9 دفعہ راہ، وہ تکون تیار ہو گئی۔ وہ تکون اگر ہو سکے جس جیل کے اندر قیدی ہے اس جیل کے دروازے پہ یہ تکون بنا دے، اسے روشنائی سے لکھ دے اور نیچے اس قیدی کا نام لکھ دے، عمران خان نیازی نام لکھ دے، جلد چھوٹ جائے گا، رہا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، کمال کی ہے، واہ واہ۔ جو کہا کہ عمران خان نیازی کے لیے نقشہ ہے۔ ایسے میں ایکچولی آپ سے یہ سوال کرنے والا تھا کہ کیا پی ٹی آئی والوں کو یہ نہیں لینا چاہیے؟ بالکل، تو اگر جیل کے دروازے پہ لکھ دے تو وہ بندہ رہا ہو جائے گا اور لوگ حیران ہو گئے کہ رہا ہو گیا، ایسی تاثیر ہے اس میں۔ اور اگر بعض دفعہ تو جیل کے دروازے تک اپروچ نہیں لکھ سکتا، اگرچہ آج کل آسان بھی ہے لیکن نہیں لکھ سکتا، تو اس بندے کا جو گھر ہے اس گھر کے مین ڈور کے اوپر یہ نقش بنا دے، پورا نقش بنا کے نام لکھ دے اس کا۔ اگر والدہ کو بھی نام یاد ہو تو بن کر کے والدہ کا نام لکھ دیں، بن شوکت خانم مثلا، یہ نام لکھ دیں، بس یہ آپ دیکھیں گے چند دنوں میں بندہ یعنی محیر العقول طریقے سے رہا ہو جائے گا۔ یہ ایسی زبردست تاثیر اس کے اندر۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر یہ زبردست یہ تاثیر ہے کہ جن ناموں میں اللہ کے ناموں میں راہ آتا ہے اس کے اندر زبردست تاثیر ہے۔ مثلا اگر مالی خوشحالی چاہتا ہے، تنگ دستی سے بننا چاہتا ہے، بچنا چاہتا ہے، تو 313 دفعہ پڑھے یا رحمانو یا رحیمو یا رزاقو، اب سب میں راہ ہے تو 313 دفعہ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف
اور یہ 90 دن کی نیت سے شروع کرے، اس سے پہلے زبردست خوشحالی آ جائے گی، ایسا مال و دولت اللہ تعالیٰ کریں گے کہ رکھ رکھ کے بھولے گا یہ تاثیر۔ اب اگر یہ چاہتا ہے کہ میری عزت مرتبے میں اضافہ ہو، جہاں پیغام نکاح بھیجو رشتہ قبول ہو جائے، جہاں جاب کے لیے انٹرویو دوں انٹرویو میں پاس ہو جاؤں، جاب ایکسیپٹ ہو جائے، تو اس کے لیے پھر کیا پڑھنا ہے؟ یا رحمان یا رحیم یا رفیع، یا رفیع بلندی مرتبہ، تو یا رفیع یہ 313 دفعہ پڑھنا، ولاخی 11 درود شریف۔ انشاءاللہ جو اس کا مقصد ہوگا وہ 41 ڈیز میں پورا ہو جائے گا، جاب مل جائے گی، جاب مل جائے گی، اس کو جو بھی ایکسیپٹنس چاہتا ہے تو وہ جماعت سے اس کو ایکسیپٹ ہو جائے گا۔ یہ نیت 90 دن کی کرنی ہے، لیکن کام اس کے 41 دن کے اندر ہو سکتا اس سے پہلے جلدی ہو جائے، یہ اس میں تاثیر۔ اور تیسرا یہ کہ یہ چاہتا ہے کہ میری اولاد تابعدار فرما بردار ہو جائے، یا بیوی نافرمان میں وہ فرما بردار ہو، جس کو بھی فرما بردار کرنا ہے، یا کمپنی کا باس ہے وہ چاہتا ہے سارا سٹاف میرا فرما بردار رہے، اس کے لیے اس میں زبردست تاثیر ہے۔ تو یہی الفاظ یا رحمان یا رحیم سب کے ساتھ چلے گا، یا رحمان یا رحیم، اس کے بعد یا رشید، ٹھیک، تو یا رشید ساتھ ایڈ کر لے گا، 313 دفعہ پڑھے گا، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، انشاءاللہ جو ہے زبردست تاثیر ہے، یہ جو ہے وہ سارے اس کے لوگ جو ہے تابعدار ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ کوئی دشمن ہے وہ ستاتے ہیں، ان سے آپ چھٹکارا چاہتے ہیں، یا کچھ جنات وغیرہ ہیں ماحول کے اندر، وہ غیبی ایسی چیزیں وہ ستاتی ہیں، اس کے لیے اسی عمل کو پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحیمو یا رقیبو، سب دیکھا را والے نام آ رہے ہیں، یا رقیبو ایڈ کر دینا ہے، تو یہ آپ نے پڑھنا ہے 313 دفعہ، اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے پانی دم کر کے اس ماحول میں، اس گھر میں کونوں میں چھڑک دیں، ٹھیک ہے نا، اور خود اس میں سے پی لیں، اور دعا کر لیں کہ یا اللہ فلاں فلاں دشمنوں سے مجھے چھٹکارا چاہیے، اور فلاں فلاں جنات دفعہ دور ہو جائیں، تو انشاءاللہ جو ہے وہ 21 دن کے اندر ہی آپ کو یہ ہر چیز سے چھٹکارا نصیب ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک تاثیر ہے کہ کسی کو مہربان کرنا چاہتے ہیں آپ، بیوی شوہر کو مہربان کرنا چاہتی ہے، یا یہ کہ بیوی ناشدہ ہے، شوہر چاہتا ہے وہ مہربان مجھ پہ ہو جائے، اس کو کرنا چاہتا ہے، یا باس آپ پہ مہربان ہو، تو کسی کا دل نرم کرنا چاہتے ہیں، یا اسی طریقے سے آپ کا مقدمہ چل رہا ہے، عدالت میں جا رہے ہیں، تو وہاں پر جو ہے وہ جج آپ چاہتے ہیں جج مہربان ہو جائے اور حق کا جو ہے وہ ساتھ دے، تو اس کے لیے آپ نے یہی یوں پڑھنا ہے، یا رحمانو یا رحیمو یا رؤوفو، روف ملا لینا ہے، تو 313 دفعہ پڑھنا ہے، اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود شریف، اور پڑھ کے دعا کرنی ہے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جس کو مہربان کرنا مقصود ہے اس کے لیے سے دعا کر لیں، اللہ تبارک اس کے دل کو آپ پر مہربان کر دیں گے۔ تو یہ راہ کی وہ تاثیریں ہیں کہ جو اس کے اندر اللہ نے پینا رکھی ہیں، اور اس سے جو اہل اسلام فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ بہت خوب۔